تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے، کتنے؟ طبہ ہمیری یمن کا بادشاہ تھا، جسے لوگ ہمیری بولتے ہیں، اس کا درست تلفظ ہمیری ہے۔ طبہ ہمیری اس کا لشکر کے ہمراہ اس علاقے سے گزر ہوا، اس کے ساتھ ہر وقت علماء رہتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں۔ اس کا یہ ذہن کیسے بنا وہ بھی میں جلدی وہ بھی عرض کر دوں کہ وہ بہت بڑا بادشاہ تھا، اور اسی لحاظ سے اس کا پروٹوکول بھی تھا۔ جب وہ مکے آیا تو لوگوں نے اس کا استقبال نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ مکے سے میرا گزر ہو رہا ہے، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، تو کسی نے مجھے سلیوٹ نہیں کیا، کوئی مجھے ملنے نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ پتہ کرو، ان کو پتہ نہیں کہ طبہ کون ہے۔ لوگوں نے کہا جناب یہاں پر ایک عبادت گاہ ہے، لوگ اسی کا طواف کرتے ہیں، ادھر ہی متوجہ رہتے ہیں، اس وجہ سے اس نے کہا اچھا میں پھر اس عبادت گاہ کو گرا دیتا ہوں، شہید کر دیتا ہوں۔ یہ اس نے عزم کیا، ساتھ ہی بیمار پڑ گیا، بڑے حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، اس کا علاج کرے، کوئی سبب نہ پتہ چلا۔ ایک عالم دین تھے، وہ ان کا جو میں نے تنہائی میں تم سے بات کرنی ہے، اس نے تخلیہ کر دیا، کہا کہ ان دنوں میں تم نے کوئی ارادہ برا کیا ہو وہ سوچو ذرا۔ میں نے کہا ہاں ارادہ تو میں نے کیا ہے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کا۔ اس نے کہا یہ ارادہ جو ہے اس کی نوسط تم پہ پڑی ہے، تم بیمار ہو، لہذا توبہ کرو۔ اس نے توبہ کی، ابھی یہ مجلس برخاست ہوئی، عالم صاحب اٹھ کر نہیں گئے، بادشاہ کو شفا ہو۔ معلوم ہے کئی بیماریاں بری نیت کی وجہ سے بھی ہو جاتی۔ اب اس کو وہ عظمت دل میں گھر کر گئی کہ یار وہ کیسا گھر ہے کہ جس کی بے ادبی کا ارادہ کیا تو سخت بیمار ہوا، اور جیسے ہی توبہ کی تو اسی وقت شفا یاب ہوا۔ اس نے سب سے پہلے غلاف کعبہ خانہ کعبہ کے اوپر اس نے ڈلوایا، اس سے پہلے کسی نے خانہ کعبہ پر غلاف۔ اچھا یہاں پہ رک کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے غلاف نہیں ڈالا، اسماعیل علیہ السلام نے غلاف نہیں ڈالا، ایک دنیا دار بادشاہ نے سب سے پہلے غلاف ڈالا، لیکن اس میں ادب تھا، اس میں احترام تھا، اس بات کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہمیشہ آج تک خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں عزت کا اظہار ہے، خانہ کعبہ کی عظمت کا اظہار ہے، اس وجہ سے، وگرنہ اس کو کوئی سردی تو نہیں لگتی یا گرمی لگ رہی ہے تو اس کو پھر کپڑا چڑھا دیں۔ اس کی عظمت کے اظہار کے لیے سب سے پہلے اس بادشاہ طبہ ہمیری نے غلاف چڑھایا، اور جب اس نے پھر علماء ساتھ رکھنے شروع کیے کہ ایک عالم نے میری زندگی بچا لی، برے کام سے مجھے بچا لیا، اور جس سے مجھے شفا مل گئی، تو علماء کثرت کے اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ جب مدینہ پاک سے گزرا وہ تو 400 علماء انہوں نے کہا کہ ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ میں نے تمہاری قدر میں کوئی کمی کی ہے؟ تم مجھے کیوں چھوڑنا چاہتے ہو؟ میں نے تمہاری عزت افزائی میں کوئی کسر چھوڑی ہے؟ کہا نہیں جناب آپ نے عزت افزائی بڑی کی ہے، لیکن اس جگہ سے جب ہمارا گزر ہوا ہے تو ہم نشانیاں دیکھ کر سمجھ گئے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کی جلوہ گری ہو۔ علی 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس نے پھر ان علماء کے لیے 400 مکان بنائے۔ سب سے بڑے عالم اس کو ایک خط لکھ کے سپرد کیا کہ آپ کی زندگی میں آ جائیں تو آپ کی ان کی خدمت میں میری طرف سے خط پیش کریں، اگر آپ کی زندگی میں نہیں تو آپ اپنے بیٹے کو دے دیں، اس کی زندگی میں نہیں تو وہ اپنے بیٹے کو دے دے، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان تشریف لے آئے۔ تو ہوا یہ کہ جناب جب حضور ہجرت فرما کے تشریف لا رہے تھے، اس وقت ان لوگوں کو خیال آیا کہ وہ خط جو ہے وہ حضور کی خدمت میں ہم پہلے جا کر پیش کریں۔ سرکار رستے میں تھے، وہاں پر ابو لیلہ انصاری وہاں پہنچے صحابی، اور حضور کی خدمت میں ابھی خط پیش نہیں کیا تھا۔ سرکار نے فرمایا ابو لیلہ تم 1000 سال پرانا خط لے کے آؤ، لاؤ مجھے حوالے کرو۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب دانی ہے۔ آپ نے خط پڑھا تو آپ کا چہرہ چمک اٹھا، اور آپ نے فرمایا مرحبا بالاخ صالح، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے اللہ کے آخری نبی، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی سنت پر چلنے کا وعدہ کرتا ہوں، اگر زندگی میں آپ تشریف لے آئے تو آپ کے قدموں کی خاک
وہ اپنی سرما بنانا اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا، اگر تشریف نہ لائے تو آپ مجھے اپنی امت میں شامل فرما دیں اس خط کے ذریعے سے، ہے جی۔ تو کہنے والا کہتا ہے ظہور قدسی سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، ظہور قدسی سے پہلے بھی صدقے تھے نبی تم پر، تمہارے نام ہی کی روشنی تھی بزم امکان میں۔ کوئی اور ہستی ایسی دکھاؤ کہ دنیا میں ابھی آئی نہ ہو، ذکر پہلے ہو رہا ہو۔ یہ ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے، 1000 سال پہلے لوگ خط لکھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اور سرکار کی امت میں داخل ہونے کی تمنا کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اللہ نے بل مانگے ہی اپنے حبیب کی امت میں پیدا کر دیا، تو ہم شکرانہ کیوں نہ ادا کریں؟ یہ میلاد شریف شکرانے کا اظہار ہے کہ اللہ نے اپنا حبیب جس کی امت میں داخل ہونے کے لیے برسوں قبل بادشاہ بڑی بڑی شخصیات تمنا کرتے رہی، بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام تمنا کرتے رہے، حالانکہ ان کے برابر کوئی ہو سکتا نہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے بن مانگے حضور کی امت میں ہمیں شامل کر دیا، تو ہم کیوں نہ کہیں شکرانہ ادا کرتے ہوئے سب مل کر